العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرو بن عبسة جن کے مختصر حالات کل کے درس میں بیان کر دیے گئے، وہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں طلب علم کی غرض سے حاضر ہوا۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، من معک علی ھذا الامر، دعوت اسلام کے آغاز میں اس دین اسلام پر آپ کی موافقت کرنے والے اور معاونت کرنے والے کون تھے؟ قال، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حر و عبد، حر اور عبد کے مصداق کے سلسلے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حر سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور عبد سے مراد حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے تمام ہی لوگ مراد ہیں، خواہ وہ آزاد ہوں یا غلام، مطلقاً، یعنی حر عبد سب نے موافقت کی۔ تیسری بات جو اس سلسلے میں بعض حضرات نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ حر سے مراد تو حضرت ابو بکر صدیق ہی ہیں، البتہ عبد کے مصداق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان تینوں اقوال میں سے پہلے قول کی تائید مسلم شریف کی اس روایت سے ہو رہی ہے جس میں یہ الفاظ موجود ہیں، وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بَكْرٍ وَبِلَالٌ، کہ ابتدا میں آپ کے ہمراہ ابو بکر اور بلال تھے۔ سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آغاز اسلام میں تو آپ کی موافقت کرنے والے حضرت علی بھی تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، پھر روایت میں دو ہی کا ذکر کیوں؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس زمانے میں صغیر السن تھے، نابالغ تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان خاتون ہیں، مستورات میں سے ہیں، رجولیت کاملہ کے اعتبار سے دو ہی مراد لیے گئے ہیں، ابو بکر صدیق اور حضرت بلال حبشی۔ قلت مل اسلام، میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اسلام کی علامت کیا ہے، یا اسلام کے شعبے کیا ہیں، اور یا کمال اسلام کی کیا شکل و صورت ہے؟ تینوں باتیں، علامت اسلام یا شعب اسلام یا کمال اسلام۔
قال طیب الکلام و اطعام الطعام، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جواباً دو چیزیں ارشاد فرمائی، اور جن دو باتوں کو آپ نے ذکر فرمایا ہے اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ سائل نے حقیقت اسلام کے متعلق سوال نہیں کیا، بلکہ سائل کے سوال کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کی عمدہ خصائل اور مکارم اخلاق کیا ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا طیب الکلامی، پہلی خصلت آپ علیہ السلام نے جو ذکر فرمائی ہے طیب الکلام، پاکیزہ کلامی، عمدہ گفتگو جو تحلیہ کے درجے میں، یعنی انسان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس خصلت حمیدہ یعنی پاکیزہ کلامی سے مزین اور متصف کرے۔ دوسری خصلت اطعام الطعام، کھانا کھلانا، محتاجوں کو، غریبوں کو، مساکین کو، ایتام کو، ارامل، ضرورت مندوں کو، تاکہ دل سے مال کی محبت نکل جائے۔ یہ تخلیہ کے درجے میں ہے، حب مال جو بری خصلت ہے اس کو جو ہے نکالا جائے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ تخلیہ جو ہوتا ہے وہ تحلیہ پر مقدم ہوا کرتا، پہلے برائی کو ہٹانا، پھر اچھائی سے مزین اور متصف کرنا، تو تخلیہ پہلے ہوتا ہے اور تحلیہ بعد میں ہوتا ہے، مگر حدیث میں عمدہ کلامی اور پاکیزہ کلامی کا ذکر پہلے ہے جو تحلیہ ہے، اور اطعام الطعام یہ تخلیہ ہے، مؤخر ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ پاکیزہ کلامی یہ تواضع سے اور انکساری سے کنایہ ہے، استعارہ ہے، ایک غرض خاص کی بنا پر یہاں پر اسے مقدم کیا گیا ہے، اور وہ غرض خاص یہ ہے کہ مقصد اولین اور مقصود تحلیہ ہوتا ہے، اگرچہ وہ وجوداً مؤخر ہے، مگر چونکہ مقصود ہے اور مقصد اولی ہے، اس وجہ سے اس کو یہاں پر مقدم کیا گیا۔ پھر ایک سوال پیدا ہو رہا ہے کہ دو ہی خصلتوں پر اکتفا کیوں کیا گیا؟ اور بھی تو خصائل حمیدہ ہیں۔ یاد رکھیں اس کے بھی مختلف جوابات دیے گئے ہیں۔ پہلا جواب یہ دیا گیا ہے کہ ان دونوں خصلتوں کا اثر مخلوق پر ظاہر ہوتا ہے، پاکیزہ کلامی کا اثر بھی اور اطعام طعام کا اثر بھی، اس لیے دونوں کو خاص طور پر ذکر کیا گیا۔ دوسری وجہ اکتفا یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ دونوں سائل کی حالت کے زیادہ مناسب ہیں، تو سائل کے مناسب حال جو باتیں تھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور تیسری وجہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس زمان اور مکان کے ساتھ
ان کا تعلق زیادہ تھا۔ تو زمان کے لحاظ سے اور مکان کے لحاظ سے ان دونوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا۔ مقصد یہ ہے کہ مکارم اخلاق اور افراد انسان پر اظہار احسان پر ابھارا جا رہا ہے۔ قلت مل ایمان، راوی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ ایمان کا ثمرہ اور نتیجہ کیا ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر والسماحۃ۔ یہاں پر بھی دو چیزیں جواباً ارشاد فرمائی، جن میں سے پہلی چیز ہے صبر، اور صبر کا مطلب الصبر علی الطاعہ، طاعت پر، فرما برداری پر جمنا، الصبر عن المعصیہ، تمام معاصی سے اجتناب کرنا، اور الصبر علی المصیبہ، کوئی مصیبت پیش آئے، کوئی ناگوار حادثہ پیش آ جائے، اس پر صبر کرنا، جزا اور فضا نہ کرنا۔ تو یہ تینوں قسموں کو لفظ صبر جو ہے مشتمل ہے۔ یاد رکھیے صبر ترک پر دلالت کر رہا ہے، اس کے بخلاف سماحت یہ فعل پر دال ہے، ایک جو ہے ترک فعل پر اور ایک فعل پر۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور فرائض خداوندی کو ادا کرنا سماحت ہے۔ دنیا میں سماحت کا مطلب ہوتا ہے دنیا میں زہد کی زندگی گزارنا، اور اپنی زندگی کو عمدہ کرتے ہوئے اور زہد اور ورع کو اختیار کرتے ہوئے فقراء کے ساتھ احسان و کرم کا معاملہ کرنا۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ مفقود پر صبر اور موجود پر سماحت، جو چیز حاصل نہ ہو یا جو ہے مفقود ہو جائے تو صبر کیا جائے، اور جو موجود ہو اس پر سماحت۔ صبر و سماحت دونوں خصلتوں کو حسن خلق کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرمان کان خلقہ القرآن کے بنا پر جمع کیا گیا ہے۔ مراد ہے اوامر الہیہ کا امتثال، اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کے کرنے کا حکم دیا ہے انہیں انجام دیا جائے، اور نواہی ملاہی معاصی سے اجتناب، اللہ رب العزت نے جن باتوں کے کرنے سے منع فرمایا ہے ان سے دور رہنا، یا مذکورہ دونوں خصلتوں کو اطلاق پر محمول کرنا بھی درست ہے۔ ان کے بعد خلق حسن کا ذکر ان کی تفصیل کے درجے میں ہے، اس لیے کہ لوگوں کی اذیتوں پر صبر اور موجود پر سماحت حسن خلق دونوں کو جامع ہے، یعنی حسن اخلاق جو ہے وہ صبر و سماحت دونوں کو جامع ہے۔ اور لا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن کا یہ مصداق ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا ای الاسلام افضل، اسلام کی کون سی خصلت بہتر ہے؟ ایک بات، یا پھر ای الاسلام افضل سے مراد کہ اہل اسلام میں کون افضل ہے، کون سا مسلمان افضل ہے؟ اور یہی توجیہ دوسری جو میں نے بتائی کہ ای المسلمین افضل،
ایو اہل الاسلام افضل، زیادہ بہتر ہے۔ اس کی تائید مسلم شریف کی روایت سے بھی ہو رہی ہے، جس میں یہ الفاظ ہیں ای المسلمین افضل۔ اور جواب میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصلت کا نہیں بلکہ صاحب خصلت ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ بھی قرینہ ہے اس بات کا کہ یہاں دوسری توجیہ کو مراد دیا جائے کہ اہل اسلام میں کون افضل ہے۔ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، اس سے پہلے بھی 2 مرتبہ اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ وہ مسلمان بہتر ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی اذیتوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ قال قلت، راوی کہتے ہیں میں نے سوال کیا، پوچھا ای الایمان افضل، ای اخلاق الایمان افضل، ای خصال للایمان افضل، ایمان کی کون سی خصلت یا کون سے اخلاق افضل ہیں؟ قال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خلق حسن، آپ نے فرمایا حسن اخلاق یہ ایسی صفت ہے جو اعلیٰ خصائل اور عمدہ شمائل کو جامع ہے، مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کان خلقہ القرآن فرمایا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام اللہ کے اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب کلی طور پر کرتے ہیں۔ بعض محققین کا کہنا ہے کہ حسن خلق یہ نام ہے کشادہ روئی کا، آدمی کا چہرہ کشادہ ہو، ہسمکھ ہو، عبوساً قمطریرہ بن کر نہ رہے، سخاوت اور داد و دہش کرنے کا، دوسروں کو اذیت دینے سے دور رہنے کا، اللہ کی معرفت شدیدہ کی وجہ سے لوگوں سے مخاصمت، تنازع اور جھگڑوں سے محفوظ رہنا۔ کہا گیا الصوفی لا یخاصم ولا یخاصم، کہ صوفی نہ تو اوروں سے جھگڑتا ہے نہ کوئی اور اس سے لڑتا بھیڑتا ہے۔ خوشحالی بدحالی ہر حال میں مخلوق خدا کو راضی رکھنے کا نام حسن خلق ہے۔ حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق کا ادنا درجہ تحمل، برداشت کرنا، انتقام نہ لینا، بلکہ ظالم پر رحم کرنا، شفقت کرنا، اس کے لیے استغفار کر۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ خلق حسن کا مطلب اپنے آپ کو رذائل سے پاک کرنا، برائیوں سے پاک کرنا، جس کے 10 اصول ہیں: کھانا، گفتگو کرنا، غصہ ہونا، حسد کرنا، بخل کرنا، مال اور جاہ کی محبت، کبر، غرور، عجب، خود پسندی، ریا، نمود اور فضائل سے آراستہ کرنا۔ اور اس کی بھی امہات 10 ہیں: توبہ، خوف، زہد، صبر، شکر، اخلاص، توکل، محبت، رضا بالقضاء، موت کی یاد وغیرہ۔ بہرحال حسن اخلاق وہ ملکہ ہے کہ جس کی وجہ سے
بندے سے بسہولت افعال کا صدور ہوتا ہے۔ قال، راوی فرماتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا، ای الصلاۃ افضل، ثواب کے اعتبار سے نماز کی کون سی کیفیت یا کون سا رکن افضل ہے؟ قال طول القنوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طول قنوت۔ اب قنوت سے کیا مراد ہے؟ یاد رکھیں، اس سے 3 چیزیں مراد ہو سکتی ہیں: طویل قیام، لمبی قرات، اور تیسری چیز ہے مکمل خشوع خضوع، یعنی جسمانی سکون کے ساتھ قلب کا سکون، دل کی حضوری کے ساتھ نماز کو ادا کرنا۔ ابن انباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قنوت کی 4 قسمیں ہیں: الصلاۃ 1، طول القیام 2، اقامت طاعت 3، اور چوتھی چیز ہے السکوت۔ یہاں قیام، خشوع، سکوت کو بھی مراد لیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیں، احناف کے نزدیک قنوت سے طول قیام مراد ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو باب طول القیام فی الصلاۃ کے تحت لائے ہیں، جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ طول قیام، قنوت سے طول قیام مراد ہے۔ قرات حالت قیام ہی میں ہوتی ہے، اسی طرح قیام میں مشقت بھی زیادہ ہے، لہذا طول قیام افضل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اجرکم علی قدر نصبکم، کہ تمہارا اجر و ثواب تمہارے مشقت کے بقدر ہوتا ہے۔ البتہ شوافے کے یہاں قنوت سے مراد کثرت سجود ہے۔ قلت ای الہجرت افضل، میں نے پوچھا کہ ہجرت کی کون سی قسم افضل ہے؟ ہجرت کی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مختلف قسمیں ہیں۔ ایک ہے مکہ سے حبشہ کی جانب ہجرت، دوسرے ہیں مکہ سے مدینے کی جانب، اور اسی کے حکم میں دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا بھی داخل ہے۔ تیسرے ہے قبائل کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکام و مسائل سیکھنے کے لیے ہجرت کرنا، اور چوتھی قسم ہے ما نہی اللہ عنہ سے بعض، اللہ نے ممنوعات الہیہ سے باز رہنا۔ قال ان تہجر ما کرہ ربک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت کی ناپسندیدہ چیزوں کو ترک کرنا، چاہے وہ کراہت تنزیہی ہو یا کراہت تحریمی ہو۔ ہجرت کی قسم چونکہ سب کو عام اور شامل ہے، اس بنا پر افضل بھی ہے۔ قال، راوی کہتے ہیں میں نے پوچھا ای الجہاد افضل، ایک نسخے میں بجائے فقلتو کے بغیر فا کے قلتو ہے۔ جہاد کی کون سی قسم افضل ہے یا کون سا مجاہد افضل ہے؟ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عقر جوادہ، عقر یعقر عقرا، باب ضرب سے فعل ماضی مجہول کا صیغہ ہے، ای قتل فرسہ، جواد کے ویسے لغوی معنی عمدہ نسل کا گھوڑا، لیکن یہاں مطلق گھوڑا مراد ہے، اور ویسے بھی ایسے موقع پر عمدہ ہی کا انتخاب ہوتا ہے جس کا گھوڑا مار دیا جائے۔ وَأُحْرِقَ دَمُهُ، اور اسے مجاہد کو شہید کر دیا جائے۔ یہ جہاد اس وجہ سے افضل ہے کہ 2 طرح کے جہاد کو شامل ہے، ایک جہاد فارس یعنی سواری کے ساتھ، جب سواری مار دی گئی تو اب مجاہد راجل ہو گیا، پیادہ ہو گیا،
اس لیے اب یہ جہاد راجل ہوا تو دونوں طرح کا جہاد پایا گیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس جہاد میں دو چیزیں پائی گئیں، ایک تو انفاق فی سبیل اللہ کہ اس کی سواری جو ہے ماری گئی، دوسرے اللہ کی خوشنودی کے خاطر جام شہادت نوش کرنا۔ قال قلت، میں نے پوچھا، ای الساعات افضل، تحصیل طاعات کے لیے کون سی گھڑی اور کون سی ساعت اور کون سا وقت افضل ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا جوف اللیل الآخر، نصف شب کا آخری حصہ۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وقت نفس انسانی پر بے انتہا شاق ہوتا ہے، اس وقت اٹھنا اور اللہ کی عبادت کرنا بے انتہا دشوار ہے۔ نیز یہ ایسا وقت ہے کہ اس سے مخلوق سے خلوت ہوتی ہے، اس میں ریا نمود نہیں پایا جاتا، اور یہ وقت اللہ کی رحمتوں کے نزول خاص کا ہے، خاص وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے اسے افضل قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اچھے خصائل سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.